محمد تنصیف ابن محمد عمران۔ یہ بچہ پیلہار ممبئی کا رہنے والا ہے۔ یہ بچہ اس سال ہی الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں بچے نے داخلہ لیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بچہ اس نے حفظ شروع کیا ہے اور بہت محنتوں سے یہ بچہ پڑھ رہا ہے۔ میں اس بچے کو دعوت دوں گا کہ یہ بچہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے زمانے کے مسلمان جو بھی کام کرتے تھے ان میں دین اسلام کی پوری جھلک نظر آتی تھی اور ان کے عمل کو دیکھ کر غیر مسلم بھائی اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ وہ ہر موقع پر اللہ کے حکموں ہی میں عمل کرتے تھے۔ اللہ کے حکموں ہی میں کامیابی ہے، حفاظت و سکون، اس بات کا ان کو پکا یقین تھا۔ آج کے زمانے میں بھی اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنے بزرگوں ہی کی طرح عمل کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں بھیونڈی میں ایک مسلمان تاجر گزر گئے ہیں جن کے پاس سینکڑوں پاور لون تھے اور کپڑے بنائی کا کام کرواتے تھے۔ ایک دن کارخانے میں کام کرنے والے آدمیوں نے ان کو آ کر خبر دی کہ شہر میں زبردست آگ لگ گئی ہے۔ وہ آگ ہمارے کارخانے کے بالکل قریب آ گئی ہے اور خطرہ ہے کہ چند منٹوں میں وہ آگ ہمارے کارخانے کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ سیٹھ صاحب اطمینان سے بیٹھے رہے، کہا کہ فکر نہ کرو، آگ انشاءاللہ ہمارے کارخانے کو نہ چھو پائے گی۔ کام کرنے والے نے اپنی طرف سے پوری حفاظت کا بندوبست کرتے رہے لیکن آگ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمین نے آ کر خبر دی کہ واقعی کارخانے میں موجود کپڑوں اور دیکھ کر سامانوں پر آگ کا کچھ اثر نہ ہوا، جبکہ اس کے آس پاس کے مکانات اور کارخانے بری طرح سے جل گئے۔ سیٹھ صاحب نے اللہ کا شکر ادا کرا اور کہا کہ میں اپنے مال کی ہر سال زکوٰۃ نکال دیتا ہوں۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس پر میرا پکا یقین ہے، اس لیے آگ ہمارے کارخانے کو نہ جلا سکی۔ اس قسم کے بہت سے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی حکم میں وہ سب ہمارے بھلائی کے لیے ہے۔ ان حکموں میں ایک حکم زکوٰۃ کا بھی ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پہ فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر مال ہو یا سامان تجارت اور وہ سال پھر اس کا مالک بنا رہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، چنانچہ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، ورنہ مال ناپاک رہتا ہے، اس مال میں برکت نہیں رہتی اور اس دولت کا برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے جبکہ زکوٰۃ ان پر واجب ہو، بہت کم مالدار مسلمان ایسے ہیں جو صبح زکوٰۃ حساب کر کے نکالتے ہیں، بس وہی اندازے سے تھوڑی بہت رقم نکال کے مانگنے والوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں حساب لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے اور زکوٰۃ وصول کرنے اور تقسیم کرنے کا اجتماعی نظم ہو تو انشاءاللہ غریبی بے روزگاری دور ہو جائے گی اور کوئی آدمی محتاج نہ رہے گا، سب خوشحال ہو، آپس میں محبت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے مبارک زمانے میں زکوٰۃ کی ادائیگی پوری رہتی تھی، بلکہ بعض لوگ مقدار واجب سے بھی زیادہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں سب مالدار ہو گئے تھے اور ایسے آدمی کا ملنا مشکل ہو گیا تھا جو زکوٰۃ کی رقم لینے کا حقدار ہو۔ کاش کہ وہ دن پھر آئے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر